بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس وقت مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے اعمال سے بھی اتنا غافل نہیں ہے جتنا ایمان سے غافل ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ اعمال پر استقامت ہو سکتی ہے، نہ ایمان کے بغیر اس کو باطل پر غلبہ مل سکتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے اس کے لیے پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ ایمان کے بغیر اس کے کسی عمل میں اخلاص ہو سکتا ہے، اور نہ ایمان کے بغیر اسے اپنے دین پر استقامت ہو سکتی ہے. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ سارے وعدے یقین پر ہیں، سارا اخلاص یقین میں ہے، سارا غلبہ یقین پر ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس زمانے کا مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے اتنا اعمال سے بھی غافل نہیں ہے. حالانکہ میں درمیان میں عرض کر دوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے. علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے. علم برائے عمل ہے. جب علم برائے عمل ہے تو علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن ایمان برائے ایمان نہیں ہے. اللہ کے توحید کا بیان کرنا بلکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے کہ علم برائے عمل مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم اندر آ گیا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھو. روزے کا علم اندر آ گیا ہے، اس کے مطابق روزہ رکھو. زکوٰۃ کا علم معلوم ہو گیا ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ دو. حج کا علم اندر داخل ہو گیا ہے، اس کے مطابق حج کرو. آپ ہر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ حج کرتے ہیں، حج کا طریقہ آپ کو معلوم ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو مال کی مقدار معلوم ہے اپنے، اور اس پہ زکوٰۃ کی مقدار آپ کو معلوم ہے. لیکن ایمان سے مومن کو فراغت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایمان جو اس امت کو ملائکہ، انبیاء اور صحابہ سے بڑھ کر دیا گیا تھا، اس زمانے کے مسلمان نے سب سے زیادہ ایمان کو ضائع کیا ہے. کام وہ نہیں ہے اور ہلاک ہونے والا وہ شخص نہیں جو گناہ کر کے توبہ کرے، بلکہ ہلاک ہونے والا شخص وہ ہے جو کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا شخص وہ ہلاک ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا. براء بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نہیں ہلاک ہوا جس نے گناہ کیا، وہ تو استغفار سے نجات پا لے گا. ہلاک وہ شخص ہوگا جو کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. جن لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، ان کے اندر سے اللہ کی طرف سے معافی کا بھی یقین نکل جاتا ہے. جو آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے وہ گناہ کرنے والے کو مایوس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کریں گے تو وہ ارحم الراحمین کی رحمت کی امید کیسے رکھیں گے؟